الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گھر بیچ کر کب تک غریب بیاہے گا بیٹیاں، گھر بیچ کر غریب کب تک بیاہے گا بیٹیاں، یہ جہیز آخر کب تک کھائے گا بیٹیاں، اور اگر یہی چلن رہا سماج میں تو ایک دن، اگر یہی چلن رہا سماج میں تو ایک دن باپ پھر سے زندہ دفنائے گا بیٹیاں۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے معاشرے میں پھیلی ایک بری رسم، جہیز، اس کے ہونے والے نقصانات اور اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ جہیز کے معنی آتے ہیں سامان تیار کرنے کے۔ فلما جہزہم بجہازہم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، تو یہاں پر جہزہ یجہزو لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے سامان تیار کرنا، اور ہمارے یہاں عرف عام میں جہیز سے مراد وہ سامان ہوتا ہے جو ایک باپ اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دیتا ہے، جس میں کپڑے، کھانے پینے کے برتن، کولر، فریج، واشنگ مشین، ڈبل بیڈ، صوفہ، گدے، تکیے، چادریں، دنیا بھر کا سامان ہے۔ ہمارے عرف میں اس سامان کو جہیز کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہی چیز اگر کوئی باپ اپنی خوشی سے دے اور اس کی حیثیت بھی ہو دینے کی، تب تو مضائقہ نہیں، لیکن اگر خوشی سے نہ دیا جائے یا باپ کی حیثیت نہ ہو، یا تو لڑکی والوں کی طرف سے مطالبے پر دینا پڑے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت نے نکاح کو بڑا آسان بنایا، اور اتنا آسان بنایا کہ نکاح کے سلسلے میں نہ لڑکے کو فکر کرنے کی ضرورت اور نہ ہی لڑکی کو فکر کرنے کی ضرورت۔ لڑکے کے ماں باپ ہوں یا لڑکی کے ماں باپ ہوں، دونوں کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ نکاح کیسے ہوگا۔ شریعت نے اتنا آسان بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منشا اور مقصد ہی یہ ہے کہ معاشرے اور سماج میں، امت میں جو برائیاں، جو بگاڑ پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ لوگوں نے اپنے آپ کو جن برائیوں میں جگڑ لیا ہے، جن بیماریوں میں اپنے کو مبتلا کر لیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ لوگوں سے ان کا وہ بوجھ ہلکا کر دیا جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بخوبی اور بأحسن طریقے سے انجام دیا۔ اس وقت جتنی بھی برائیاں، بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، آپ نے سب کو ختم فرمایا۔ لڑائیاں چل رہی تھی، آپ نے آپس میں مواخات، محبت پیدا کرائی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آپ نے لڑکیوں کی فضیلت بتائی اور اس رسم کو ختم کیا۔ اسی طریقے سے بتوں کی عبادت ہوتی تھی، آپ نے اس کو ختم فرمایا۔ یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا، آپ نے اس کو ختم فرمایا۔ معاملات میں بددیانتی ہوتی تھی، آپ نے ان کو ختم فرمایا۔ سود کے معاملے کا بڑا رواج تھا، بڑا لین دین تھا، آپ نے اس کو ختم فرمایا۔
تو اس وقت معاشرے میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھی آپ نے سب کو ختم فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایسے اصول و ضوابط اور ایسی شریعت دے کر کے گئے کہ جو اس کے مطابق عمل کر لے گا نہ پریشان ہوگا، نہ کبھی گمراہ ہوگا اور بھٹکے گا۔ ہاں کوئی ان باتوں کو، شریعت کو پس پشت ڈال کر کے پھر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس میں سوائے نقصان اور پریشانی کے اور گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو نکاح اس زمانے میں لوگ بیویوں سے شادی کرتے تھے، عورتوں سے شادی کرتے تھے، پھر جھگڑے میں طلاق دے کر کے ان کو معلق رکھا کرتے تھے، اپنی باندیوں سے بدکاری کرایا کرتے تھے، اس کی کمائی کھایا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ آپ نے سب کو ختم فرمایا اور نکاح کو آسان بنایا، اور اپنے عملی طریقے سے اور اپنے صحابہ کے نکاحوں کے ذریعے سے اس قدر سادہ بنایا کہ جو چاہے جس وقت چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ آپ نے 11 نکاح فرمائے، لیکن اتنی سادگی سے ہوئے جس کی انتہا نہیں، نہ کوئی بارات، نہ کوئی جہیز، نہ پہلے سے کوئی پلاننگ جو مہینوں پہلے ہمارے یہاں شروع ہو جاتی ہے، نہ کسی ویڈنگ ہال کی بکنگ، نہ کسی کیٹرز کی بکنگ، نہ کسی کپڑے لتے کی بکنگ، پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں۔ اللہ نے جو چیزیں مقدر تھی ان کو لکھا اور منٹوں سیکنڈوں میں فیصلہ ہو گیا۔ تمام آپ کے نکاح اسی طریقے سے ہوئے ہیں، پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوئی ہے۔ حضرت جویریہ ایک جنگ میں آپ کی نکاح آپ کی خدمت میں آئی تھی، جس صحابی کے حصے میں آئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں تم کو اتنے روپے اگر تم دو گے، اتنا مال دو گے تو آزاد کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، آپ کے پاس امید لے کر کے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر طریقہ میرے پاس ہے، میں تم کو مال دے کر کے آزاد کر دیتا ہوں، تم اگر چاہو تو میں تم سے نکاح بھی کر لیتا ہوں۔ نہ کوئی پلاننگ، نہ کوئی بارات۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر کے بھلا دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ مال دے کر کے آزادی حاصل کی، پھر حضور کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح ہوا، آپ نے صحابہ سے کہا جس کے پاس جو ہو کھانے کا لے آئے۔ دسترخوان بچھایا گیا، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس ستو تھا، کسی کے پاس گھی تھا، کسی کے پاس چربی تھی، جس کے پاس جو تھا سب نے لا کر کے دسترخوان پہ حاضر کر دیا، بولا آؤ ولیمہ کھاؤ۔ نکاح ہو گیا۔ نہ لڑکی کا دیکھنا دکھانا ہے، نہ پلاننگ چل رہی ہے، نہ خرید و فروخت چل رہی ہے، شاپنگ۔ اتنے آسان طریقے سے آپ نے نکاح کو فرما دیا۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، یاد رکھو لوگو، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم کیا جائے۔ سب سے کم خرچہ جس نکاح کے اندر ہوگا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ بشرط قدرت آپ نے نوجوانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو تو نکاح کرو، کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، نگاہوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور وہ شرط قدرت جو کہا گیا کہ اگر طاقت ہو تمہارے اندر، وہ لاکھوں روپیہ گھر بینک بیلنس نہیں تھا کہ لاکھوں روپے کا مالک ہوگے تو نکاح کرنا، نہیں۔ بیوی کو چھت دے سکتے ہو، جو تم کھاؤ وہ کھلا سکتے ہو، پہننے کے لیے کپڑا دے سکتے ہو تو نکاح کرو بس۔ جو نکاح کسی بلڈنگ میں فلیٹ ہوگا، لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تب شادی کرنا، نہیں۔ اس کو کھانا کھلا سکتے ہو، کپڑا پہنا سکتے ہو، اسے کوئی چھت دے سکتے ہو، بھلے ہی جھونپڑی کیوں نہ ہو۔ جھونپڑی بنا لو، اس کے اندر رکھو، طاقت پائی گئی، قدرت پائی گئی تو اب نکاح کرو تاکہ معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو، تمہاری نگاہ کی اور شرمگاہ کی حفاظت ہو۔
اتنا آسان بنا کر کے نکاح کو پیش کر دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر مالدار صحابی نکاح کیا، حضور کو خبر بھی نہیں۔ آپ نے کپڑوں پہ جب عطر دیکھا تو فرمایا کیا شادی کر لی؟ عرض کیا جی ہاں شادی کر لی۔ بتائیے اتنا آسان۔ ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو پڑوسیوں ہی نہیں، رشتہ داروں کو بھی چھوڑیے، دوسرے اسٹیٹ تک خبر جاتی ہے فلاں کا نکاح ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ حال ہے، اور اللہ معاف کرے پھر شادی میں جو خرافات ہوتی ہیں، راتوں ڈھول باجے تماشے پٹاخے گانے ڈانس، دنیا بھر کی بے حیائیاں بے شرمیاں جو ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، یہ ساری بے حیائیاں کر کے سب لوگوں کو بتا کر کے دوسروں کو عذاب میں اور تکلیف میں مبتلا کر کے پھر نکاح کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے ایسے نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ شریعت نے نکاح کو بڑا آسان بنایا۔ نکاح جتنا آسان ہوگا معاشرے سے برائی اتنی ہی کم ہوگی۔ جب نکاح آسان تو آدمی برائی کی طرف کیوں جائے گا؟ اس سے اچھا نکاح کرے گا حلال ذریعے سے، اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، اپنی ضروریات بھی پوری۔ اور نکاح جب مشکل ہو جائے گا جیسا کہ ہم لوگوں نے آج بنا لیا ہے تو پھر برائی آسان ہو جائے گی، جیسا کہ آج ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ برائی کے لیے بدکاری کے لیے چند ہزار چند سو بھی کافی ہو جائیں گے، اور نکاح کرنے کے لیے لاکھوں بھی کم پڑتے ہیں۔ اس لیے آج اگر ہم دیکھیں گے ہمارے آس پاس دیکھیں گے تو بے حیائیاں زیادہ ہیں، فواحش و منکرات زیادہ ہیں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں ایک شادی میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے میں 4 لڑکیوں کو گھمایا جا سکتا ہے۔ گرل فرینڈ پالنا آسان ہے بیوی کو پالنے کے مقابلے میں، اس لیے لوگ وہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر چونکہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا، معاشرے میں برائیاں وجود میں آ رہی ہیں، نکاح میں رکاوٹیں اور مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ نکاح کے اندر جو رکاوٹیں مشکلیں پیش آ رہی ہیں انہی میں سے ایک اس وقت سب سے بڑی اہم وجہ ہے جہیز کا مطالبہ۔ کیونکہ لڑکی والا بیچارہ جب تک کہ بچی کی شادی کا نہیں سوچتا جب تک کہ 5-7 لاکھ روپے اس کے پاس نہ ہو، 2 لاکھ روپے کھانے پینے کے اور 3-4 لاکھ روپے لڑکی کے جہیز کے، سب سے بڑی وجہ اور رکاوٹ بنی ہوئی۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا گجرات کے احمد آباد کی عائشہ نام کی لڑکی کا جو واقعہ پیش آیا، بار بار جہیز کا مطالبہ یا روپے پیسے کے مطالبے پر لڑکی نے آخر، جہاں تک معلوم پڑا اس کا باپ بیچارہ درزی تھا، کیا کمائے گا؟ ٹارچر کرنے کے لیے لڑکی کو باپ کے گھر چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ 1-1.5 سال تک جب یہی حال رہا، مطالبہ رہا، تو پھر لڑکی نے اخیر میں آ کر کے خودکشی کر لی۔ دیکھا جو باپ کی غربت تو چپکے سے مر گئی، دیکھا جو باپ کی غربت تو چپکے سے مر گئی، ایک بیٹی اپنے باپ پہ یہ احسان کر گئی۔ اس کے جسٹ 2 دن کے بعد ایک اور لڑکی نے خودکشی کی اسی وجہ سے، اور ابھی کل ہی ایک اور لڑکی نے شادی کی۔ 1 ہفتے میں 3 خودکشی کے واقعے سامنے آئے، اور مین جو کامن وجہ ہے وہ ہے جہیز کو لے کر کے، کہ کہیں نہ کہیں سسرال والوں کی طرف سے اس بات کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، تانے مارے جا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے۔
دی انڈین ایکسپریس رپورٹ کے مطابق 2012 سے لے کر کے 2015 تک 3 سالوں میں 24,727 کیس درج ہوئے ہیں کہ لڑکیوں نے جہیز کی وجہ سے خودکشی کی یا ان کو مارا گیا. 3 سال میں تقریباً 25,000. اور اس کے علاوہ نیشنل بیورو رپورٹ کے مطابق تقریباً 3 لاکھ کورٹ کے اندر کیس گئے ہیں جہیز کی وجہ سے. 3 لاکھ کیس. تو یہ ناگ کہہ لیں، سانپ کہہ لیں، زہریلا، یا تو شادیاں ہی نہیں ہونے دیتا بچوں کی، یا اگر شادی ہو جاتی ہے تو بچیوں کو سسرال میں خوش رہنے نہیں دیتا. اسی لیے میں نے عرض کیا یہی چلن رہا اگر سماج میں تو ایک دن باپ پھر سے زندہ دفنائے گا بیٹیاں. آخر کب تک یہ جہیز کھائے گا بیٹیاں. تعجب کی بات ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مرد کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، محافظ بنایا، مرد بنایا، مرد. لیکن بیوی کے لائے ہوئے بیڈ اور صوفے پر بیٹھ کر کے اور سو کر کے ہم مردانگی جتاتے ہیں. بیوی کے لائے ہوئے فریج کا ٹھنڈا پانی پی کر کے مردانگی جتاتے ہیں. بیوی کے لائے ہوئے برتن، سامان، کپڑے پہن کر کے استعمال کر کے اس کے اوپر مردانگی کی دھونس جماتے ہیں. اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر تم مرد کہاں رہے؟ مرد تو وہ ہے جو تمہیں پال رہی ہے. مرد تو وہ ہے، اور کہنے کو مرد پھر بھی ہم ہیں. یہ معاشرے کا وہ ناسور ہے، معاشرے پر وہ بدنما داغ ہے جس کی وجہ سے آج گھروں میں بیٹیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں یا شادی شدہ ہو کر کے بھی ذہنی اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں. نیوز اخبارات ہم سب پڑھتے ہیں، کتنے واقعات اب تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہیز کے کم ہونے کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے بہو کو زندہ جلا دیا گیا. کسی کی زندگی لے لی. تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر یا ایسے لوگوں کی سوچ پر. اور جب تک کہ معاشرے سے اس برائی کا، اس رسم کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا تب تک کہ اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے. آج اس کا نمبر ہے تو کل کو کسی اور کا نمبر ہے. اس برائی کو، اس رسم کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ رسم اسلام میں ہے ہی نہیں. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، آپ کے سینکڑوں ہزاروں اصحاب نے نکاح فرمائے، لیکن کسی جگہ آپ کو جہیز کا تصور نہیں ملے گا. یہ تصور ہے ہی نہیں شریعت میں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کو کچھ سامان دیا تھا، تکیہ دیا تھا، بستر، لوٹا، چکی وغیرہ 3-4 چیزیں آپ نے دی تھی، تو وہاں سے ثبوت ملتا ہے، تو اس لیے ہم بھی اپنی بچی کو استعمال ہونے والا، جو استعمال ہونے کے لائق ہے وہ سامان دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ بڑی غلط فہمی ہے. دوسری روایتیں، احادیث ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ حضور نے جو یہ سامان دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ بیچ کر کے دیا تھا، اپنی طرف سے ہے، اپنی صاحبزادی کو نہیں دیا تھا. روایتوں میں آتا ہے جب دونوں کا نکاح ہو گیا حضرت علی سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟
گھر میں کچھ ہے، سوچنے کی بات ہے. ہم لوگ لاکھوں کروڑوں جب ہماری جیب میں ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، تب نکاح کی تیاریاں کرتے ہیں. یہاں حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پوچھا کچھ ہے علی؟ فرمایا جی ایک زرہ ہے جس کو پہن کر کے جنگ میں جاتا ہوں، لڑائی کرتا ہوں. فرمایا لے کر کے آؤ. وہ زرہ منگوائی گئی 2 درہم میں. غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 یا 3 درہم میں اس کو خریدا، اور وہ جو 2 یا 3 درہم آئے تھے اس سے گھر کے اندر یہ استعمال ہونے والا ساز و سامان آپ نے منگوایا تھا. تو حضرت علی کی زرہ بیچ کر کے حضرت علی نے یہ انتظام کیا، حضور نے نہیں دیا. اور اگر مان بھی لیں کہ حضور نے دیا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے اس لیے دیا تھا چونکہ بچپن سے ہی حضرت علی کی تربیت اور پرورش حضور فرما رہے تھے. حضور کی تربیت میں تھے حضرت علی. تو جو ہماری تربیت میں ہے، جس کو پالا پرورش کیا، تو اس کی خانگی ضروریات کا انتظام بھی تو ہم کو ہی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. کوئی اولاد گود لے لی، کوئی لڑکی گود لے لی، تو شادی بیاہ میں خرچہ ہم ہی کرتے ہیں. تو حضرت علی کی تربیت حضور فرما رہے تھے، تو حضور کی ذمہ داری تھی کہ حضرت علی کی دوسری ضروریات کا خیال رکھتے. اس لیے آپ نے وہ حضرت علی کی وجہ سے دی تھی، حضرت فاطمہ کی وجہ سے نہیں دی تھی. اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیا جائے کہ حضور نے بھی دی تھی. یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی، نہ مانگنے والوں کے لیے. مانگنے والوں کے لیے تو اور بری چیز ہے، اور دینے والوں کو بھی نہیں دینا چاہیے. اللہ نے جن کو بہت نوازا ہے وہ بھی نہ دیں تو معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، غریب کا اپنی بیٹی کو جہیز دینا خود اس کے اوپر ظلم ہے. جب غریب ہے کیوں دے رہا ہے؟ کہیں سے لون لے گا، کسی سے قرضے لے گا، ادھار لے گا. کہتے ہیں کہ وہاں بیٹی کو جہیز میں دیے گئے پلنگ کی اور چیزوں کی رنگ اتر جاتی ہے، مگر باپ کا قرضہ نہیں اترتا. قرضہ لے کر کے اگر دیتا ہے تو اپنے اوپر ظلم ہے، اور اگر مالدار اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو پورے معاشرے کے اوپر ظلم ہے. کیونکہ اس کی دیکھا دیکھی غریب کو پسنا پڑ رہا ہے، غریب کو دینا پڑ رہا ہے. اس لیے بعض دفعہ چیز جائز ہوتی ہے مگر دوسری وجہ سے اس کے عدم جواز کا حکم لگایا جاتا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، ٹھیک ہے دے دو، یہاں تک اجازت ہے. لیکن اگر تمہارے دینے کی وجہ سے کوئی اور معاشرے کے اندر برائی پیدا ہو رہی ہے، علماء فرماتے منع ہے، اب ناجائز. تو یہ رسم، یہ برائی جب ہی ختم ہو سکتی ہے جبکہ امیر اور غریب کی شادی میں کوئی فرق نہ دکھائی دے. امیر کی شادی یا غریب کی شادی پتہ ہی نہ چلے. ہیں آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے، کچھ برادریاں ہیں، چلیا قوم ہے، مومن قوم ہے، کچھ اور ایسی دوسری برادریاں ہیں جن میں آج بھی ایسا ہے سادگی سے نکاح کر کے آ جاتے ہیں. ہم نے خود ایسی شادیاں دیکھی ہیں کہ نکاح ہوا اور جو 2-4 مہمان آئے ہوئے تھے صرف جوس پلایا اور روانگی ہو گئی. آج بھی پچھلے ہفتے کئی طلاق کے کیس میرے پاس آئے، لیکن ان کا دوسری جگہ نکاح بھی ہو گیا. اگر ایک جگہ سے طلاق ہوئی تو دوسری جگہ نکاح بھی ہو گیا، خاندان میں، برادری میں ہی. کیوں؟ کیونکہ نکاح مشکل ہی نہیں ہے. جب نکاح مشکل نہیں ہوگا تو بیٹیوں کی فکر بھی نہیں ہوگی، پھر بیٹیاں خودکشی بھی نہیں کریں گی، پھر معاشرے کے اندر برائی بھی نہیں پھیلے گی. تو اس برائی کا خاتمہ ضروری ہے اگر ہمیں پوری قوم کی فکر کرنی ہے اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے. اس لیے نہ غریب دے اور دوسروں کا دیکھتے ہوئے نہ امیر دے. اور جہاں سے اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً جہیز کا مطالبہ کیا جائے تو پھر وہاں بیٹی نہ دیں.
یہ پتہ کی بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے ذرا بھی آپ کو اشارہ ملے وہاں بیٹی نہ دیں، چونکہ ان کو آپ کی بیٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو تو آپ کے مال پانے میں انٹرسٹ ہے۔ اور جہاں بھی ان کو ذرا سی کمی دکھائی دے گی پھر وہ انسان نہیں، وہ حیوان نما آدمی ہیں، وہ بیٹی کو ٹارچر کریں گے، پریشان کریں گے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو بیٹی اس کو سہتی رہے گی یا تو ماں باپ کے گھر آ کر کے بیٹھ جائے گی۔ تو پہلے ہی دیکھ لیں اور بیٹیوں کو سمجھا کے بھیجیں کہ ہم نے انسان سمجھ کے رشتہ کیا ہے، اگر وہ جانور نکل آئے تو گھر کے دروازے کھلے ہیں، واپس آ جانا۔ شادی دوسری، تیسری، چوتھی، 20ویں بار بھی ہو سکتی ہے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ سمجھا کے بھیجیں، ذرا سی بھی کوئی ایسی غیر انسانی ظالمانہ رویہ سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے تو سیدھا گھر آ جانا۔ اللہ نے بہت بڑی دنیا بنائی ہے اور بہت سارے راستے ہیں، یہ باتیں سمجھا کے بھیجے بیٹی کو، نہیں تو آج کسی اور نے خودکشی کی ہے، کل کو کسی اور کا نمبر آئے گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج شادیوں میں رکاوٹوں کی جو بڑی وجہ بنی ہوئی ہے، اور شادیوں میں رکاوٹوں کی وجہ سے یا دیری سے شادی ہونے کی وجہ سے جو معاشرے میں برائیاں، بدکاریاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی بڑی وجہ ہے جہیز۔ یہ رسم ختم کرنی ہے۔ اس رسم کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور رسم کو ختم کرنا ہے، اور وہ رسم ہے شادی کارڈ بنوانا، شادی کارڈ بنوانا اور چھپوانا۔ ختم کرو یہ رسم۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہوا ہے، 200 روپے والے کارڈ، 200 روپے والے، یہاں تک کہ 1000 روپے والا کارڈ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ایسے کارڈ بھی آ گئے ہیں، ہمارے پدر جی میں 5000 کا کارڈ، ایسے بھی کارڈ آ گئے ہیں، کھولو تو ان میں سے میوزک چلتا ہے، میوزک نکلتا ہے، میوزک کی آواز آتی ہے جب اسے کھولتے ہیں تو۔ شادی کے کارڈ کے ساتھ میں 1-1 کلو مٹھائی، ڈرائی فروٹ جاتے ہیں۔ بتائیے فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عام سے عام آدمی، غریب سے غریب آدمی بھی کم سے کم 20 سے 25 روپے کا کارڈ چھپواتا ہے۔ اگر 100 کارڈ بھی چھپوائے گئے تو دیکھ لیجئے کہ کتنے ہزار روپے چلے گئے اس کے اندر۔ اور ہر ایک کی شادی میں 200 سے 400 آدمی کامن بات ہے، شادیوں میں شرکت 200 سے 400 آدمی جن کو بلایا ہوا ہوتا ہے ہم نے۔ تو سب سے پہلے یہ کارڈ چھپوانا بند کر دیجئے۔ نمبر 2، بارات میں جانا بند کر دیجئے۔ اگر لڑکی کی طرف سے دعوت آپ کو آ رہی ہے تو منع کر دیجئے۔ لفظ بارات، اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں، بارات کا کوئی اسلام میں تصور ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں بارات اسی کو سمجھا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے، بیٹی کی شادی ہے، آپ آئیں، کھانا کھا کر کے جائیں، دولہے اور دلہن کو دعائیں دے کر کے جائیں۔ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ الٹا شریعت نے مرد کے ذمہ ڈالا، 2 باتیں ڈالی۔ اگر ہمت ہے تو ولیمہ کرو، جس لڑکی سے نکاح کر رہے اس کو مہر دو۔ لڑکی کو دلوایا جا رہا ہے، لڑکی سے نہیں دلوایا جا رہا ہے۔ لڑکی سے لینے دینے کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، کہیں نہیں ہے۔ پوری آپ شریعت اٹھا کر کے دیکھ لیں، احادیث کا مطالعہ کر لیں، قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، لڑکی سے لینے کا کوئی تصور، کوئی ذکر نہیں ہے۔ الٹا مرد سے کہا گیا مہر بھی دو اور اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق ولیمہ بھی کرو۔ اور لوگوں سے کہا گیا ولیمے کی اگر دعوت دی جائے تو جاؤ، قبول کرو، ولیمے میں جاؤ۔ اس لیے شادی کارڈ چھپوانا بند کر دیں، بارات میں جانا یا لڑکی کی طرف سے اگر انویٹیشن آتا ہے تو جانا بند کر دیں۔ کتنا ہی خاص رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنی ہی ناراضگی کا ڈر کیوں نہ ہو، یہی ناراضگی کا ڈر ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کل کو ہماری بیاہ شادیوں میں بھی نہیں آئیں گے۔ یہی چیز ہے جو لڑکی والوں کا خرچہ کروا رہے ہیں،
اور آگے معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل سے مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ بچے کی شادی کرنی ہے، کوئی نہیں آیا، نہ کسی کو بلانے کی ضرورت ہے، لڑکے والے آئے، نکاح ہوا، لڑکی کو لے کے چلے گئے۔ بتائیے کسی کو بیٹی کی شادی کرنا مشکل ہوگا؟ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ آج زبردستی جو بلایا جاتا ہے نا، آپ آؤ نہیں تو ہم نہیں آئیں گے، یہ بھی اصل میں ڈر ہی کی وجہ سے، کوئی خوشی سے نہیں بلاتا، خوشی سے خرچہ کرنا، قرض لینا کوئی نہیں چاہتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائیں تو ان چیزوں میں ہمیں سخت ہونا پڑے گا۔ شادی کارڈ چھپانا بند، بارات میں جانا بند، لڑکی کی طرف سے دعوت بند۔ ہاں اگر ولیمے کی دعوت آئی ہے لڑکے والوں کی طرف سے تو پھر اس میں جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جانا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کو ولیمے کے لیے بلایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جائے تو اس نے میری نافرمانی کی، تو ولیمے میں جاؤ، خوشی خوشی جاؤ، دعائیں دے کر کے آؤ۔ اس سے پورا بوجھ لڑکی والوں کے اوپر نہیں آئے گا۔ اور لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمت استطاعت دی ہے تو ہی ولیمہ کرے۔ ولیمہ کوئی فرض عین نہیں ہے، سنت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، حضور نے کیا کیا؟ بھائی جس کے پاس جو ہے لے کر کے آ جاؤ۔ آپ نے نکاح فرمائے، کسی کیٹر کو بک نہیں کیا تھا، کوئی ویڈنگ ہال بک نہیں کیا تھا، نکاح ہوا، فرمایا بھائی جس کے پاس کھانے پینے کا جو سامان ہے لا کے دسترخوان پہ رکھ دو۔ سب نے لا کر کے دسترخوان پہ جمع کیا، صحابہ سے کہا آؤ بھائی میرا ولیمہ کھا لو۔ اتنا آسان۔ ہمت ہے تو ولیمہ کر لے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ ولیمہ کریں گے تو بھی شادی شدہ زندگی گزرنی ہے اور نہیں کریں گے تو بھی گزرنی ہے، ولیمے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لیکن قرضہ لے کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ولیمہ کیا جاتا ہے تو سوائے اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب 4-6 مہینے سال بھر اس کو فکر رہے گا کہ جہاں سے قرضہ لیا تھا اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو سنت نبھانے کے لیے زندگی بھر دماغی ٹارچر ضروری نہیں ہے۔ شریعت اتنی مشکل ہے ہی نہیں، پریشانی میں کہیں ڈالا ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہمت ہے طاقت ہے تو کرو، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ تو اگر آج ہمیں معاشرے میں سدھار پیدا کرنا ہے تو اپنے بیاہ شادی کے معاملات کو شریعت و سنت کے مطابق کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ اور مزید پھیلتی جائیں گی، اور جو اموات موتیں خودکشیاں ہو رہی ہیں ان میں اور بڑھوتری ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، معاشرے کے سدھار میں ہمیں کیا قربانی دینی ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی پرواہ ہے یا رشتہ داروں کے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ ہے؟ ہمارے نزدیک لوگوں کی ناراضگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی؟ ہمارے لیے بڑا حکم کس کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یا معاشرے کا ڈر؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی وہ ڈیسیزن لے گا اور فیصلہ کرے گا۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نکاح کو سادگی کے طریقے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معاشرے میں جو بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا،